برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی یبدأ الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نہ تخت و تاج نہ سیمہ و گہر کی بات کرو، نہ تخت و تاج نہ سیمہ و گہر کی بات کرو، جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو، اور حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو، حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو، بشر کے بھیس میں لا کل بشر کی بات کرو، اور سمجھ سکے نہ جو اسرار ایکم مثلی، سمجھ سکے نہ جو اسرار ایکم مثلی، وہ کم نظر ہیں کسی دیدور کی بات کرو۔ میری ملت کے نوجوانوں، میں نے جس آیت مبارکہ کو اپنا عنوان تقریر بنایا، آئیے اس کا ترجمہ پیش کرنے سے قبل فرط عقیدت اور جوش محبت کے ساتھ سرکاری ذی وقار احمدی مختار شفیع روز شمار کے دربار گہربار میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری ملت کے نوجوانوں، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یغیر ما بقوم، کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں۔ میری ملت کے نوجوانوں، یہ اس آیت مقدسہ کا سیدھا اور سلیس ترجمہ تھا کہ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے کہ رب قدیر بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت نہ بدل لے۔ یعنی کسی بھی قوم کی حالت پروردگار عالم اسی وقت چینج فرماتا ہے جب وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے میں کوشش کرتی ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں، آپ دیکھتے ہیں کہ کائنات کا نظام ایسے قوانین و ضوابط کی بنیاد پر چل رہا ہے جس میں کسی کی خاطر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ سورج کے طلوع کا وقت بھی مقرر ہے اور غروب کا وقت بھی۔ اب اگر کوئی یہ چاہے کہ سورج مقررہ وقت سے پہلے 5 منٹ غروب ہو یا بعد میں طلوع کرے تو کیا یہ ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح دسمبر، جنوری اور فروری کے مہینے قدرت نے سردی کے مہینے بنا دیے ہیں، جون، جولائی اور اگست کو قدرت نے گرمی کے مہینے مقرر کر دیے ہیں۔ اگر پاکستان والے یا ساری دنیا والے یہ کہیں کہ جون، جولائی اور اگست میں برف گرنے لگے اور ٹھنڈی ہوائیں چلیں تو کیا یہ ممکن ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ناممکن ہے۔ تو اسی طرح رب قدیر نے جو ارشاد فرمایا، میں اس کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ نظام عالم جن قاعدوں کے مطابق چل رہا ہے، اس کو پیدا کرنے والے نے اس کے لیے ایسے مضبوط قوانین مقرر کر دیے ہیں کہ کسی کو پسند ہوں یا ناپسند وہ تبدیل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کائنات کے نشیب و فراز اور صبح و شام کے طلوع و غروب پر نظر ڈالیے، تمام میں استواری اور جلوہ نمائی ہے۔ اسی طرح قوموں کی ترقی اور زوال اور ان کا عزت اور ذلت کی مسند پر متمکن ہونا بھی ایک نظام کے تحت ہے۔ بغیر کسی وجہ کے کسی کے لیے عزت کی مسند نہیں بچھائی جاتی، بلکہ جس طرح اس ظاہری نظام کے لیے اصول ہیں، اسی طرح قوموں کے عروج و زوال، افراد کی عزت اور ان کی ذلت بھی ایک قاعدے کے مطابق ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی سنت ہے جو متبدل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ اصول اٹل ہیں، ان میں کسی قسم کی تبدیلی اور بگاڑ نہیں ہو سکتا۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں
بڑے ہی واضح انداز میں بیان فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ، بے شک اللہ، لا یغیر ما بقوم، کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں۔ کیا مطلب؟ یعنی جو قوم جس حالت میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو تبدیل نہیں کرتا، خواہ اس کی عزت کا آفتاب اور اقبال کا سورج سپیدائے صبح کی طرح طلوع ہو رہا ہو، وہ قوم ذلت و پستی کی اٹھا گہرائی میں پھنسی ہوئی ہو، وہ جس حالت میں ہو اس کو کسی قسم کا اختیار نہیں دیا جاتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت کو نہ بدلے، اور جس طرح پر وہ متمکن ہے اس میں اس وقت تک تبدیلی نہیں کی جاتی جب تک وہ خود اپنے اندر انقلاب بپا نہیں کرتی۔ آپ ذرا اس آیت طیبہ کے پیارے پیارے الفاظ میں غور فرمائیں تو یہ حقیقت کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گی کہ اس کے اندر اس وقت تک تبدیلی نہیں ہوتی جب تک کہ وہ خود اپنے اندر انقلاب پیدا نہیں کرتی، اور کوئی قوم بھی اپنے باہر انقلاب پیدا نہیں کر سکتی جب تک پہلے اپنے باطن میں انقلاب پیدا نہ کرے۔ یہ ایک ایسا اٹل قانون اور مضبوط اصول ہے کہ جس میں تحریف و تغیر رونما نہیں ہو سکتا۔ جب باطن اور روح کی کائنات میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے تب باہر کی حالت تبدیل ہوتی ہے، لیکن اگر باطن اسی سابقہ کیفیت میں رہے تو باہر میں بالکل کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور ایسا شخص جو اپنے اندر انقلاب پیدا کر لیتا ہے تو اگر وہ عزت و احترام کے مقام پر فائز ہو تو اس وقت بھی اپنے رب کا مقام پہچانتا ہے، اور وہ یہ اعتراف کرتا ہے کہ میری یہ عزت و سطوت، یہ رت و جلال حقیقت میں میرا نہیں بلکہ میرے رب کا عطا کیا ہوا ہے۔ اور جب تک وہ اپنے مالک و خالق اور محسن کی نوازشات اور عظمتوں کا اعتراف کرتا رہتا ہے تو اس کی عزت و اکرام کے سورج کو گرہن نہیں لگ سکتا، اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی اور بگاڑ نہیں ہو سکتا۔ میری ملت کے نوجوانوں، اللہ عز و جل کا فرمان علی شان ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت نہیں بدلے، یعنی اس قوم کو اپنے اندر انقلاب پیدا کرنا ہوگا تبھی اس کی حالت بدلے گی۔ میری ملت کے نوجوانوں، اور یہ حالت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں والذی نفس محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ بڑی پیاری حدیث میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ جو محبت کس کو کہتے ہیں، محبت کس چیز کا نام ہے؟ میرے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کائنات کی ہر چیز کو ایک طرف رکھو اور میرے آقا کی اس حدیث کو ایک طرف رکھو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پروردگار عالم کی قسم اٹھا کر فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں والذی نفس محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدی، اس رب العزت کی قسم ہے مجھے کہ جس کے قبضہ و اختیار میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اے میرے صحابہ اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں، قیامت تک کی آنے والی میری امت، تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ اگر اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہو تو تم مومن کامل ہو، اپنے ماں باپ سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہو تو تم مومن کامل ہو، اور کائنات کے تمام لوگوں سے زیادہ اور کائنات کی ہر چیز سے زیادہ اگر مجھ سے محبت ہے تو تم مومن ہو۔ میری ملت کے نوجوان ہو، اسی کا نام ہے انقلاب، کہ پہلے آپ کو اپنے باطن میں یعنی اپنے دل و دماغ میں انقلاب پیدا کرنا ہوگا، اپنے دل و دماغ
کے اندر مصطفیٰ کی محبت پنہا کرنی ہوگی، مصطفیٰ کی محبت بٹھانی ہوگی۔ اور اگر تم نے اپنے دل و دماغ میں مصطفیٰ کی محبت بٹھا لی تو یقین جانو کائنات کی ہر چیز تمہارے قدم چومتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور اگر اس کا برعکس ہوا، اس کا الٹا ہوا، مصطفیٰ کی محبت سے تمہارے سینے خالی رہے، تمہارے دل خالی رہے، تمہارے اذہان و قلوب خالی رہے، تو یقین جانو اللہ عز و جل کا فرمان علی شان ہے کہ جب کوئی قوم اپنے اصل مسکن سے ہٹ جاتی ہے، اصل ٹھکانے سے ہٹ جاتی ہے، اصل چیز سے ہٹ جاتی ہے، تو اس پہ ظالم حکمراں کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں، آج دیکھ رہے ہیں آج کے جو حالات ہیں، یہ حالات ایسے ہی نہیں بنے، یہ بلکہ ہمارے کرتوت کا رزلٹ اور نتیجہ ہے۔ ہم نے جو اپنے دلوں سے مصطفیٰ کی محبت کو نکال دیا ہے تو پروردگار عالم نے ہمارے اوپر ظالم حکمراں کو مسلط کر دیا ہے، اور کہا رب قدیر نے اگر تم اپنے اصل مسکن سے ہٹ جاؤ گے تو تم پہ ظالم حکمراں کو مسلط کر دیا جائے گا، ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا جائے گا، اور ایسا ظالم بادشاہ کہ جس کی تم تاب نہیں لا سکتے۔ میری ملت کے نوجوانوں، آج ہمارے اوپر جو ظالم حکمراں مسلط ہے تو یہ ایک قاعدے کے مطابق ہے، اللہ کے اصول و ضوابط کے مطابق ہے، یہ ایسے ہی نہیں بلکہ ہمارے کرتوتوں کا رزلٹ اور کرتوتوں کا نتیجہ ہے میری ملت کے نوجوانوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو کورونا کی شکل میں ایک اللہ کا عذاب ہمارے اوپر نازل ہو رہا ہے، یہ بھی ہمارے کرتوتوں کا رزلٹ اور کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ یقین جانو میں دیکھ رہا ہوں اور میں نے دیکھا ہے اس کورونا کے اندر کہ مسجدیں بند ہو گئی ہیں، لیکن ہمارے نوجوان کی حالت یہ تھی، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتا کہ اللہ کی بارگاہ کی طرف سے اس کے لیے یہ سزا، کورونا جیسی بیماری اس کے لیے سزا اور لاک ڈاؤن جیسی بیماری اس کے لیے ایک سزا کے طور پر تاکہ وہ عبرت حاصل کرے، یہ اس کو دکھائی گئی اور اس کے لیے بھیجی گئی۔ لیکن افسوس ہمارا نوجوان اس سے بھی سدھرنے کے لیے تیار نہیں، پہلے تو مصطفیٰ کی محبت اپنے دل سے نکال کے باہر کر دی اور اس کے ساتھ ساتھ میں اب عذاب الہی سے بھی ڈرنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن میری ملت کے نوجوانوں یاد رکھو، جب تک تم اپنے دل میں مصطفیٰ کی محبت نہیں بٹھاؤ گے، اپنے باطن کو نہیں بدلو گے، اپنے اندر کے حالات کو نہیں بدلو گے، تمہارے باہر کے حالات ہرگز نہیں بدلے جا سکتے۔ اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا حتی یغیر ما بانفسہم، جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلیں، یعنی اپنے باطن کو نہ بدلیں، اپنے دل کو نہ بدلیں۔ اگر تم نے اپنے دل کو بدل لیا، اپنے دل کے اندر مصطفیٰ کی محبت فروزہ کر لی، مصطفیٰ کی محبت کی شمع فروزہ کری، روشنی جلائی، تو یقین جانو ایک دن تمہارا دل بدلے گا تو تمہارا ظاہر بھی بدل جائے گا، تمہارا باطن بدلا تو تمہارا ظاہر بھی بدل جائے گا۔ لیکن سب سے پہلے اپنے باطن کو بدلنا ہوگا، اپنے دل کو بدلنا ہوگا، اور دل کا بدلنا یہ ہے جو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اے لوگوں تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ اگر مجھ سے محبت کرتا ہے کائنات کی ہر چیز سے زیادہ تو یقین جانو اس کا ٹھکانہ یہ ہوگا کہ وہ جس چیز کو کہے گا کہ جھک جا، وہ جھکتی ہوئی نظر آئے گی اور ہر چیز اس کے قدموں کو چومتی ہوئی نظر آئے گی۔ آپ نے نہیں دیکھا، ایک بڑا پیارا واقعہ، بڑی پیاری بات آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس کو اللہ نے سب کچھ عطا فرمایا ہے، سب کچھ عطا فرمایا ہے، لیکن سب کچھ عطا کرنے کے بعد بھی اس
کا دل مصطفیٰ کی محبت کی شمع سے فروزہ ہے، روشن ہے، وہ ایسا شخص ہے اور وہ اس حدیث کا مصداق ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آقا فرماتے ہیں کہ تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ وہ شخص اس حدیث کا مصداق ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں، بڑی پیاری بات میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ شاہ جہاں جو ہندوستان کے مسلمانوں کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھے، جو نام کے تو بادشاہ تھے لیکن حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کے مقبول ترین بندے تھے۔ جب اس نے دہلی کی جامع مسجد کی تعمیر کا ارادہ کیا، کس نے؟ شاہ جہاں بادشاہ نے، اور اس کی بنیادیں کھودی گئیں تو شاہ جہاں نے لوگوں کے جم غفیر میں یہ اعلان کیا کہ اس کی پہلی اینٹ وہ رکھ سکتا ہے جس نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اور جب سے وہ بالغ ہوا ہے اس کی نماز تہجد قضا نہ ہوئی ہو۔ اس جم غفیر میں بڑے بڑے متقی، پرہیزگار اور علماء تھے اور لاکھوں کا مجمع تھا، کوئی بھی آگے نہ بڑھا اور نہ ہی پہلی اینٹ رکھنے کا اعزاز حاصل کرنے کے لیے مجمع سے باہر نکلا۔ یہ مجمع معمولی قسم کا نہ تھا بلکہ لوگوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا، جس میں بڑے زاہد، متقی، عبادت گزار، بڑے بڑے لمبے جبوں اور دستاروں والے لوگ موجود تھے، لیکن کسی کو بھی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ شاہ جہاں کی طرف سے بار بار اعلان پر اعلان ہو رہا تھا، چنانچہ جب مجمع پر سکوت چھا گیا اور وہ نیک بخت بادشاہ سر جھکائے ہوئے، آنکھیں نیچی کیے ہوئے آگے بڑھا اور کہا، یہ میرے رب کا مجھ پر بڑا احسان ہے، اسی کی قسم جب سے بالغ ہوا ہوں نماز تہجد کبھی قضا نہیں ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح شاہ جہاں نے دہلی کی شاہی مسجد کی پہلی اینٹ رکھی اور اس طرح یہ مسجد تعمیر ہوئی تو ان بادشاہوں کے دلوں میں، ان بادشاہوں کے سینوں میں ولی اور فقیروں جیسا دل تھا۔ ان کی روح کی طہارت اور پاکیزگی بڑے بڑے ولیوں کے لیے رشک ہوا کرتی تھی۔ میری ملت کے نوجوانوں، جب شاہی مسجد تعمیر ہو گئی اس کے بعد قلعے کی تعمیر کا حکم دیا گیا اور فرمایا کہ تم میرے تخت اور میرے بیٹھنے کی جگہ کو اس طرح بناؤ کہ میرے سر کے تاج کی چوٹی اور نمازیوں کی جوتیوں کے رکھنے کی سطح برابر ہونی چاہیے، یعنی دونوں کا ایک لیول ہونا چاہیے۔ یہ میری ملت کے نوجوانوں، یہ ہے وہ عاجزی و انکساری کا عملی نمونہ جس پر وہ کار بند تھے۔ میری ملت کے نوجوانوں، یہی ہیں کہ جن کو اللہ نے بادشاہت بھی دی، پورے ہندوستان کی بادشاہت بھی دی، لیکن اللہ نے ان کے دل میں اپنے مصطفیٰ کی، اپنے نبی کی محبت ایسی کوٹ کوٹ کے بھری تھی کہ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ وہ اپنے نبی سے محبت کرتے تھے، اپنے ماں باپ سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتے تھے، اپنی اولاد سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتے تھے، کائنات کے تمام لوگوں سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی میری ملت کے نوجوانوں کہ شاہ جہاں بادشاہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اور جب سے میں حد بلوغت کو پہنچا ہوں کبھی میری تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی ہے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، یہی ہیں اس حدیث کے مصداق جو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میری ملت کے نوجوانوں، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، اللہ عز و جل کا فرمان عالی شان ہے، ان اللہ لا یغیر، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدل دیں، اپنے اندر انقلاب پیدا نہ کریں،
کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ظاہر کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنے باطل کو، اپنے دل کو نہ بدلے، اپنے اذہان و قلوب کو نہ بدلے۔ تو سب سے پہلے اگر ہمیں ظاہر بدلنا ہے تو اپنے دل کو بدلنا ہوگا، اور دل اسی طرح بدلا جائے گا کہ سب سے پہلے اپنے نبی کی محبت اپنے دلوں میں کوٹ کوٹ کے بسا لو، اور اس کے بعد کبھی بھی مصطفیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر کوئی کام نہ کرو، تو یقین جانو تمہارا اندر، تمہارا باطن بدل جائے گا، اور تمہارا باطن بدل گیا تو کائنات کی ہر چیز تمہارے قدم چومتی ہوئی نظر آئے گی۔ اسی پہ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔